جو مدینہ شریف گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ دیکھا ہوگا۔ مدینہ شریف کون کون گئے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے ساتھ۔ واہ، اللہ دوبارہ لے جائے اور جو نہیں گیا اس کے نصیبوں میں اللہ کرے آج کے میلاد پاک کا صدقہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پہ باغ ہے کھجوروں کا، ان کے نام سے منسوب ہے۔ آپ غلام تھے، قبلہ چودھری صاحب بکتے بکتے بڑی لمبی عمر آپ نے پائی، بکتے بکتے مدینہ شریف کے بالکل ایک کونے میں ایک یہودی کی غلامی میں تھے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ وہ آزاد نہیں تھا کرتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بتا کیا قیمت لے گا سلمان کو فارسی کو آزاد کرنے کی؟ کچھ سونا اس نے طلب کیا اور کچھ کہتا ہے کہ 300 کھجوروں پہ مشتمل جو ہے وہ مجھے باغ چاہیے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اور اس نے یہ کہا کہ باغ کی شرط یہ نہیں ہے کہ 300 کھجوریں لگائیں اور مجھے مل جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ 300 کھجوریں جو ہیں ان کی گٹھلیاں، ان کی ٹہنیاں زمین میں بوئی جائیں، جب وہ پودے سے درخت بنے اور اس کے اوپر جب کھجوریں لگ جائیں تب میں سلمان فارسی کو اس کے بدلے میں آزاد کروں گا۔ اب اس ٹیکنالوجی کے دور میں، جب سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس دور میں جب ایگریکلچر جو ہے وہ بڑے عروج پہ ہے اور طرح طرح کی ادویات اور میڈیسن موجود ہیں، اس دور میں گٹھلی سے لے کے کھجور کا درخت بننے اور اس کو پھل لگنے تک آج کے اس دور میں 8 سے 10 سال کا عرصہ درکار۔ آج کے اس دور میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی؟ 8 سے 10 سال کا۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جس دور میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، اس وقت کا اندازہ کر لیں کہ کتنی دیر لگتی ہوگی۔ اس نے کہا کہ کھجوریں جو ہیں ان کی گٹھلیاں زمین پہ بوئیں، جب درخت تیار ہوں ان پہ پھل لگے، پھر میں سلمان فارسی کو آزاد کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے گٹھلیوں کا انتظام کیا۔ اب صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنے دستے مبارک سے گٹھلی زمین میں دباتے، اگلی گٹھلی کو زمین میں دبانے تک پچھلی گٹھلی سے پودا نکل کے زمین سے باہر آ جاتا اور سارے پودے لگے، گٹھلیوں سے پودے باہر نکلے۔ اب توجہ فرمائیے گا کہ آقا علیہ السلام ایک چکر صبح کو لگاتے اس باغ میں اور ایک چکر شام کو لگاتے۔ جو درخت ہوتا ہے، جو پودا ہوتا ہے، اس کو بڑھنے کے لیے، بڑا ہونے کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس کی ضرورت ہوتی ہے بھائی؟ سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے، پھل کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کے لیے چاند کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں۔ پودے کو بڑا ہونے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے سورج کی روشنی چاہیے ہوتی ہے، اور پھل کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کے لیے چاند کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام ایک چکر دن میں لگاتے، ایک چکر رات میں لگاتے۔ جو پودے کو بڑا ہونے کے لیے ایکسٹرا ضرورت ہوتی سورج کی روشنی کی، وہ سورج کی روشنی کا کام بھی چہرہ مصطفیٰ سے لیا جاتا، اور اس میں پھل میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے بھی چہرہ مصطفیٰ سے کام لیا جاتا۔ آقا علیہ السلام 6 ماہ تک اس باغ میں دن کو بھی جاتے، رات کو بھی جاتے۔ جو آج کے دور میں 8 سے 10 سال درکار ہوتے ہیں، وہ 6 ماہ میں باغ تیار ہوا، اس کے اوپر کھجوریں لگی، آقا علیہ السلام نے اس یہودی کو دے کر سلمان کو آزاد فرمایا۔ یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گٹھلی زمین میں بوتے تھے تو اسی وقت پودا باہر نکل آتا۔ کیا وہ اس وقت درخت نہیں تھا بن سکتا؟ جو پودا نکل آیا باہر تو درخت بھی بن جاتا۔ سرکار کے بڑے بڑے معجزہ اندر انہوں نے جڑا سمجھ جناب ہے۔ یہ معجزے کی تعریف یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ رسول کا معجزہ ہے۔ معجزے کا مطلب ہوتا ہے عاجز آنا، عاجز آنے سے معجزہ نکلا ہے، یعنی کہ جو عقل کو عاجز کر دے، جو چیز عقل کی سمجھ میں نہ آئے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو جو گٹھلی سے پودا اسی وقت نکلتا تھا، کیا وہ اسی وقت بڑا نہیں ہو سکتا تھا؟ اسی وقت پھل نہیں لگ سکتے تھے؟ کئی معاملات اس طرح ہوئے آقا علیہ السلام کی زندگی میں، اسی وقت پھل بھی لگ سکتا تھا، لیکن 6 ماہ جو آج 8 سے 10 سال درکار ہوتے ہیں، اس زمانے میں 6 ماہ میں حضرت سلمان فارسی کا باغ تیار ہوا۔ بتانا یہ مقصود تھا، ارے لوگوں، جو سورج کی روشنی کام کرتی ہے وہ چہرہ مصطفیٰ سے لیا جا سکتا ہے، جو چاند کی روشنی کام کرتی ہے وہ بھی چہرہ مصطفیٰ سے لیا جا سکتا ہے۔ کہہ دیجئے، سارے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔